السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، اتوار کا دن ہوتا ہے، آپ سے کچھ گفتگو کا موقع مل جاتا ہے۔ آج چونکہ اب اگلا اتوار جو ہے وہ رمضان المبارک کا ہوگا، تو اس لیے جو ہے یہ اٹس لاسٹ سنڈے بیفور رمضان، تو جو ہے میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتا دوں۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایسٹرالوجی کے حوالے سے کیا تھا، جس میں میں نے بتایا تھا کہ کنڈلی کے اندر جو افیکٹس ہوتے ہیں اور جو یہ کیسے جو علم نجوم کے اندر کس طرح یہ پلانٹس کی بحکم اللہ ایک موومنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور کس طرح ان کے اثر ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات کو کون سی چیز ایسی ہوتی ہے جو ان کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے، فلیئر اپ کرتی ہے، چاہے نیگیٹو چاہے پازیٹیو۔ وہ راہو کیتو کا آپ کو میں بتا رہا تھا، تھوڑا سا وہ بھی بتاؤں گا، اور تھوڑا سا آپ کو جو ہے میں کچھ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ ٹوٹکے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھے، میں ان کو ایک ٹوٹکوں کو ریپیٹ کروں گا تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ سے میں نے جس پہ آزمایا ہے، جس نے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ خاص کرم کیا ہے، تو وہ بھی میں بتاؤں گا۔ تو پہلے میں ایسٹرالوجی کے حوالے سے کہہ رہا تھا، جو گفتگو کا سلسلہ وہاں پہ ختم کیا تھا میں نے، کہ راہو کیتو ہمارے ذائچے کے اندر، میں نے یہ آپ کو کہا تھا یہ شیڈو پلانٹ ہے، لیکن ان کی ایگزسٹنس ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں زمین اور چاند کا سایہ جس کو بنا دیا ایک سانپ کا منہ اور ایک سانپ کی دم۔ جب اس کے درمیان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ ہم کہتے ہیں کال سرپ یوگ لگتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کال سرپ یوگ جو ہے وہ برا ہی ہوتا ہے، ایک ہے نیگیٹو چیز ہے، لیکن اس کا ایک وقت آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے اور وہ اپنے اثرات کھونے لگتا ہے، اور بڑے بڑے اسٹارز، بڑے بڑے فلم اسٹارز میں نے دیکھا ان کے ذائچوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے بھی ذائچوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے، میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، خاص طور پہ جو ایسٹرالوجی کرتے ہیں یا ان کو جاننے کا شوق ہے، دنیاوی زندگی کی اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ شخص دنیاوی زندگی میں بحکم اللہ کتنا کامیاب ہے، تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا آپ کو، حالانکہ لوگ کہیں گے جو ایسٹرالوجی جانتے ہیں کہ وینس کا اچھا ہونا، زہرہ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، ہر پلانٹ کی اپنے اثرات اور اپنے افیکٹس ہوتے ہیں، مگر دنیاوی چیزوں کے لیے مٹیریلسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ برائی بھی ہے، لیکن مادہ پرستی کا دور ہے، تو اگر ہم نے کسی کا دنیاوی رہن سہن یا دنیاوی کمفرٹس کو دیکھنا ہے تو ہم نے یہ تین، ایک راہو، ایک کیتو اور تیسرا مرکری جس کو ہم عطارد کہتے ہیں، اس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں حیات، جس طرح پانی کہتے ہیں نا، پانی، زندگی کا احساس پانی سے ہوتا ہے۔ جب مارس پہ گئے یا مون پہ گئے، مریخ پہ اور قمر پہ، تو سب سے پہلے سائنسدانوں کا آیا وہاں پانی موجود ہے یا نہیں موجود، پانی کبھی تھا یا نہیں تھا، جیسے مارس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں کبھی بہت پانی ہوتا تھا، خیر وہ تو رب کی ذات کو معلوم ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ میرا تعلق نہیں، وہ اسٹرونومی کی ایک برانچ ہے، وہ اس پہ ریسرچ کریں گے۔ تو یہ جس طرح پانی کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ حیات ہے، اسی طرح ہماری ایسٹرالوجی، ویدک ایسٹرالوجی میں، علم نجوم میں، راہو کیتو جب ایک برقی را اور کرنٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح مرکری جو ہے وہ ذائچے کی دنیاوی لحاظ سے ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی حیات، زندگی ہے، اس کنڈلی کی مین ایسنس ہم اس سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر آپ کی آنکھوں کو سب سے اچھی کیا چیز لگتی ہے؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ کہ اگر آپ کی بینائی کمزور ہو تو صبح ہری ہری گھاس پہ چلو، جب ہرا بھرا کچھ بھی ہو، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے وہ گھاس ہو، ہرا ہرا آپ کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، اور ہرا رنگ ہمارے لیے جو زیادہ مقدس ہے
اس کی وجہ سب سے پہلی کہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبوی کے گنبد خضرا کا ہرا کلر آپ کے لیے ایک مخصوص ہوا ہے. پھر پاکستانی فلیگ ہمارا گرین کلر ہے. گرین کلر ایک مسلمانوں کی بھی علامت سمجھی جاتی ہے، جیسے ہندو مت کے اندر بھگوا کلر جسے کہتے ہیں، یعنی جسے کیا کہوں زعفرانی کلر، وہ اس کو ان کی یہاں مقدس سمجھا جاتا ہے. ہر مذہب ہر قوم کے اپنے اپنے دیکھیں رنگوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، یہ چیز کو سوچئے. تو جب انسان کے ذائچے میں یہ 3 پلانٹ اچھی پوزیشن میں پڑے ہوئے ہوں تو آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے گا. اب وہ اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے یوگ کب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں معاف کیجئے گا، مہادشا کب اچھی آ رہی ہے، انتردشا کب اچھی آ رہی ہے، ٹرانزٹ کب اچھا ہو رہا ہے. یہ تمام فیکٹرز کو ملا کے پھر ہم انالیسس کرتے ہیں. یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا کہ اس کا کب وہ چیز شروع ہو سکتی ہے بحکم اللہ، یا کب یہ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کو ایک ہماری نگاہ میں، ہماری سے مراد جب میں ہماری کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں تو وہ ویدک اسٹرالوجی اور میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، وہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اچھا اب یہاں کیا ہوتا ہے، آپ پاکستان کے اندر شاید پڑوس میں یہ چیز نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کی یہاں تو اللہ معاف کرے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں اسٹرالوجی کے نام پہ. ان کو اس کی بیسک ویدک کا نہیں پتہ ہوتا، بس انٹ شنٹ. میں خدا نہ خواستہ کسی کا برا نہ میں نام لیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی نام نہیں لیا، لینے کو بہت سوں کے لے سکتا ہوں بہت سی چیزیں، مگر میں کبھی نام نہیں لیتا. مگر ایک جنرلی میری کہنے کی بات یہ کہ کسی بھی علم کے آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت دے، مگر علم کے ساتھ یا تو آپ علم کا دعویٰ نہ کریں یا آپ اس علم کی بات نہ کریں. پھر آپ یہ کہہ دیں میں اپنا جو میری یہ اس کو ایسٹرالوجی کا نام نہ دے. پاکستان میں لوگ کیا کر ابے یار تیرا تم نیلم پہن لو، یا تم ایسا کرو یاقوت پہن لو. ابے بھائی تم یہ دیکھو اس کے ذائچے کے اندر اس کے افیکٹس کیا آ سکتے ہیں، وہ کس جگہ کا بیٹھا ہوا، کس جگہ کا مالک. بغیر ایسے اندھا بول دینا آپ کا نام یہ، آپ کی ماں کا نام یہ کیا ہے، آپ یہ پہن لیجئے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو بلکہ آپ ان کے ساتھ ایک گمراہی تو اپنی جگہ پھیل رہی ہے علم کے حوالے سے، پڑوس میں مذاق اڑتا ہے ان کا. اللہ معاف کرے میں بول نہیں رہا، بہت عجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھ کو بولتے ہیں یار یہ کیا کرتے ہیں، یہ کون سی ایسٹرالوجی کرتے ہیں. تو بات یہ کہ آپ کسی بھی چیز کو جب آپ اس کے حوالے سے اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں تو اس کے اندر پہلے تحقیق کیجئے، اس کے اوپر ریسرچ کیجئے، اس کی نالج حاصل کیجئے، اچھے اساتذہ سے ملیے تاکہ آپ کی میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اور کچھ بھی نہیں ہوں، میرے رب کی بس کرم نوازی ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے. اللہ نے مجھے استاد بہت اچھے دیے، اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے، انہوں نے اولاد کی طرح سکھایا. دوسری چیز انسان کی اپنی ریسرچ، اور سب سے اوپر جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کا آپ پر کتنا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنا مہربان ہے. جب تک وہ نہیں ہے تمام علم 0/0 ہو جائے گا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بکش نالج میں گھومتے رہیں گے، پریڈکشن جو ہے وہ آپ بولیں گے کچھ ہوگا کچھ، کہیں گے کچھ دکھائے گا کچھ میرا رب، تو وہ سوائے اللہ کے کرم کے کچھ نہیں ہے. اور دوسری چیز میں یہاں سے تھوڑی سی گفتگو باقی وہ کر لوں، بریک پہ ایک جا رہا ہوں، بریک کے بعد اس کا بقیہ حصہ آپ کو بتاتا ہوں. خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا میں دوسری چیز یہ ہمیشہ بولتا ہوں، آپ کے اسکرین پہ بھی چل رہی ہوگی، ٹکر چل رہا ہوگا کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، سب میرے نام سے فیک اور جعلی ہے. اور میرے نام سے چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے کوئی یوٹیوب چینل بنا ہو، سب فراڈ اور دھوکے باز لوگ بیٹھے ہوئے، اس پہ اپروچ نہ کیا کریں. ہر پروگرام کے آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ مجھے کہاں اپروچ کر سکتے ہیں، کہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے کسی کو ایڈوائز نہ کریں
کہ آپ یہ پہن لیں، یہ کر لیں تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لیں. اس میں بعض دفعہ انسان، اللہ مجھے معاف کرے، شرک و کفر کی لکیروں کو کراس کر رہا ہوتا ہے. تو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. دوسرا، اگر دنیاوی سکھ جیسے میں نے کہا راہو کیتو مرکری یہ دیکھا کریں. پھر اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پر وینس یعنی زہرہ اردو میں ہم کہتے ہیں، اور سیٹرن یہ کس پوزیشن پہ. اور آج میں آپ کو ایک بڑے گر کی بات بتا رہا ہوں، جس کا سیٹرن پیدائش میں مضبوط ہوگا نا، چاہے وہ بھکاری کے گھر پیدا ہو، آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے گا کہ تیرا اپنا ذاتی مکان، ذاتی پراپرٹی بننی ہے. اور اگر اس کے سیٹرن میں پرابلم ہے تو آنکھ بند کر کے کہہ دی گا یہ بیچارہ ساری عمر کرایوں پہ یا ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر بس اسی طرح ڈولتا رہے گا. یہ میری آزمائی ہوئی آبزرویشن ہے. دوسرا، وینس اچھا ہوگا. یہ آپ کو کس میں نظر یہ جیسے بڑے بڑے بلڈر جو آپ کو اسٹرانگ سیٹرن نظر آئیں گے، بڑے بڑے بلڈرز، بڑے بڑے کنسٹرکشن کمپنیاں، بڑی بڑے وہ لوگ جو بڑی مستحکم پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے پراپرٹی سے ریلیٹڈ. اور اگر کسی کا سن مضبوط نہیں ہے تو وہ کبھی بھی سرکاری ملازمت کے اندر اچھی پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا. یہ آزما کے دیکھیے گا. اسی طرح اگر کسی کی وینس اور پھر میں آ رہا ہوں راہو کیتو اور مرکری یہ نہ ہو تو وہ پھر میرا مشورہ ہے شوبز کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کرے، کیونکہ ان پلانٹس کے انفلوئنس، ان کی چیزوں کے افیکٹ ہونا، بہت اچھا ہونا ان کا ذائچے میں بہت ضروری ہوتا ہے. اور باقی اگر ابو آل بات کریں تو وہ میرا اللہ ہے، حتمی کلی ذات جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. میں لاکھ جو ہے اس کے اسٹرالوجی کی پی ایچ ڈی کر لیں، اس کے سمندر میں غوطہ لگا کے آ جائے، مگر اگر میرا رب نہ چاہے تو سب زیرو بٹا زیرو ہے. اس کا کرم ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے تو وہاں یہاں دماغ میں ڈالتا ہے، اس کے بعد دماغ سے وہ زبان کو قوت دیتا ہے کہ تو اب بول. تو وہ میرے اللہ کا کھیل ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے. وہ چاہے تو ممکن کو ناممکن اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور یہی ذہن میں ہونا چاہیے آدمی کے. تو اس پہ انشاءاللہ اسٹرالوجی پہ آپ کو اور بھی لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جو ہے آپ بتایا کریں. اب میں نے ایک سلسلہ شروع کروں گا بہت جلد اپنے یہ رمضانوں کے بعد کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آئے اس حوالے سے تو مجھ سے پوچھ لیا کریں. اب میں آ رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک ہے، جو ہے اگلا یعنی مائٹ بی پاسبل کہ وینسڈے کو روزے کے امکان ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. تو رمضان کے اندر ہر چیز کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ کی نفلی عبادت جو ہے فرض کے برابر آ جاتی ہے، آپ کا ہر کام جو ہے وہ افضلیت اختیار کر لیتا ہے. تو رمضانوں کے اندر ہمارے بہت سارے بیچارے بہن بھائی، بہت سارے لوگ ہیں جو بے روزگاری کا شکار ہیں، جو تھوڑا سا تنگ دستی کا شکار ہیں. تو میں نے دیکھا جس کو بھی یہ کیا ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے اور جس کو بھی بتایا اس کو فائدہ ہوا ہے. اب رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے تو اس میں ایسی لگتی ہیں چیزیں جیسے گولی کی طرح ہٹ کرتی ہیں، یعنی ڈاٹ بالکل نشانے پہ جا کے تیر لگتا ہے اللہ کے کرم سے. آپ نے میں نے بتایا تھا جن کے گھر میں تنگ دستی ہے، جن کی یہاں رزق کا مسئلہ ہے، وہ ایک کام کر لیں. یہ رمضان کی 9واں روزہ جب ہو، 9ویں روزے سے لے کر 14ویں روزے تک، یعنی جب فل مون کی طرف جا رہا ہو، یعنی مون جو ہے وہ بڑھ رہا ہو اوپر کی پوزیشن، کیونکہ 14 کے بعد تو 15 سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. بڑھتے ہوئے چاند میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ خالص سرکہ. یہ میں بار بار کہتا ہوں خالص سرکہ. یہ جو وہ سرکے ہوتے ہیں وہ نام لوں گا تو برانڈڈ ہو جائے گا، امپورٹڈ آتے ہیں، وہ سرکہ لے لیں یا کسی مستند دواخانے کا سرکہ لے لیں، اصلی سرکہ لیں. ایک سفید بوتل لیں گھر میں، وائٹ شیشے کی جو بوتل ہوتی ہے، اس پہ آپ نے
پیلے رنگ کی سیلوفین پیکنگ ہوتی ہے، جیسے پنیاں ہوتی ہیں نا، بتیوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، لائٹوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ان کو رنگ کو تبدیل کرنے کے لیے، تو آپ نے وہ پیلے رنگ کی سیلوفین پیکنگ جو ہے، چاہے سفید کالے دھاگے سے نہ باندھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈارک کلر نہ ہو، سفید دھاگے سے اس کو باندھ دیا یا کسی طریقے سے اس کو چپکا دیا، ٹیپ لگا لیجئے، ماسکنگ ٹیپ لگا لیں، سفید بوتل ہے، اس میں وہ جو سرکہ لائیں اس کو اس میں انڈیل دیں۔ یہ سرکہ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، چاند کی 9 سے 14 تاریخ، اور یہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس میں آپ نے ڈالنا ہے بوتل کے اندر، یعنی شیشے والی بوتل جس پہ آپ پنی لپیٹیں گے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے صرف 1 ٹائم اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ رحمان اور سورہ مزمل پڑھ کے اس پہ پھونک دیجئے، اس کا کیپ لگا دیں یا کاک لگا دیں، اس سرکے کو اٹھا کے اپنے کچن کے اندر رکھ دیجئے۔ یہ کر کے دیکھیے، دینے والا میرا رب ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیشہ کرم کرے گا۔ اور ویسے بھی میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، اور جس کو سرکہ اور روٹی میسر ہے، اس سے بہتر سالن کوئی نہیں۔ سرکے کے اور خواص ہے، تو ہمارے نزدیک تو ہمارے مذہب میں بھی سرکے کی جو اہمیت ہے، لیکن اس سرکے کے اوپر میں نے اب جو ایسٹرالوجی کے حوالے سے جو اس میں اینگل چیک کیے ہیں، تو آقا کا فرمان تو سب سے بلند ہے، اللہ کے بعد آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد بعد از اللہ ہمارے لیے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا فرمان تو اٹل اور پتھر پہ لکیر۔ یہ آپ کیجئے، 1 ٹائم کچن میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا کرم ہوا، پنجتن کے پاک کے صدقے آپ کے رزق کے وسائل بڑھنے لگیں گے۔ اچھا، رمضان کیونکہ حرمت اور فضیلت کے لحاظ سے ایک بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے، جب بھی رمضان، محرم، ربیع الاول، شعبان آتے ہیں، ان میں یہ چیزیں، یا ذی الحج، تو ان میں یہ چیزیں جو ہے نا، جو عام دنوں میں 50-70 کی سپیڈ پہ چلتی ہیں، وہ 100 کی سپیڈ پہ آ جاتی ہیں۔ تو خواتین ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں ہمایوں محبوب، اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ ٹکر بھی چل رہا ہے، نہ میری کوئی فیس بک ہے، نہ انسٹاگرام ہے، نہ لنکڈ آن ہے، نہ میرا کوئی یوٹیوب چینل ہے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں۔ پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہاں اپروچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی رمضان المبارک کے اندر وہ خواتین جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے، دیکھیں اللہ کی طرف سے ایک چیز بلاک ہو، کچھ لوگ اپنے ہاتھ سے نہیں کرنا چاہتے، اپنے دماغ کے تحت، اگر پھر بھی ان کو، وہ لوگ جن کو خواہ کی رکاوٹ ہو رہی ہو، تو یہ آپ ایک کام کیجئے، رمضان کے جب روزے تو ہوتے ہی ہیں نا، تو اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے، آپ کو نفلی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گن کے پورا رمضان، یہ نہیں 21 دن 23 دن 25 دن، نو، پورا رمضان ٹل عید کی چاند رات تک، یعنی رمضان کی چاند رات، یعنی جو مغرب کے بعد تو ہمارا دن بدل جاتا ہے، آپ نے شروع کرنا ہے، کوئی بھی خاتون ہو مرد ہو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے خاص طور پر، یا تو آپ کے جسم پہ، یہ فرضی عبادت میں نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اور یہ آپ اسپیسیفک مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، وہ وقت جہاں پہ آپ کو ایکسٹرا ٹائم مل رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا جسم پہ آپ کے، جو میں بول رہا ہوں یہ چیز، یا تو سبز ہرے رنگ ہو، عورتیں ہیں تو دوپٹہ ہو ہرے رنگ کا، یا قمیض ہو یا شلوار ہو، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا تو گرین کلر ہو یا آف وائٹ کلر ہو، ان 2 کلر کے علاوہ خواتین کے لیے بول رہا ہوں، کوئی تیسرا کلر نہ ہو، نہ پنک ہو، نہ ریڈ ہو، نہ بلیک ہو، نہ بلو ہو، وہ نہ ہو، یہ 2 کلر ہو، آپ اللہ سے نیت باندھ لیں، آپ نے ایک 4 رکعت یا 2 رکعت، جتنا آپ نے نفل پڑھنا ہے یہ پڑھیں، اور آپ نے اس ہی کے اندر جب، یعنی آپ دعا کی طرف جا رہے ہیں اپنی، چاہے آپ نے 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے یہ کتنی رکعتوں میں جو ہے اس حوالے سے نیت باندھی، اور یہ ایوری ڈے کرنا ہوگا آپ کو، ماں سوائے خواتین کے لیے جب مخصوص ایام سے گزریں تو وہاں پھر وہ
تو شرعی مجبوری ہے وہاں چھوڑ دیں، ورنہ آپ کو اس کو ریگولر کیری کرنا ہوگا پورے رمضان کے اندر۔ بعد میں کریں تو سبحان اللہ، اللہ اور مہربان ہو جائے گا۔ آپ نے جو یہ جتنے چاہے 2 رکھیں چاہے 4 رکھیں، تو آپ نے اول و آخر ظاہر ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا پھر کوئی اور قرآنی سورہ پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر اور اس کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ آپ نے، چاہے آپ پہلی رکعت میں پڑھ لیں چاہے آپ دوسری رکعت میں، سورہ طٰہٰ کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ یا تو پہلی رکعت میں پڑھ لیں یا دوسری میں پڑھ لیں یا تیسری میں پڑھ لیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اس میں پڑھیں جو آپ کی آخری رکعت بن رہی ہے، وہ چوتھی بنے گی یا دوسری بنے گی، اس میں آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قبلہ رخ بیٹھ کے یہ دعا مانگنی ہے اپنی شادی کے حوالے سے۔ اور یہ دیکھیں دعا کے لیے لوگ کوئی یوں کر لیتا ہے کوئی یوں کر لیتا ہے، لیکن یہ ذرا ہاتھ اس طریقے سے اس پوزیشن میں ہو، یہ آپ کریں وظیفہ اپنی شادی کے لیے۔ اور ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ ایک کام، یہ میرے استاد محترم کا بتایا ہوا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کہ آپ نے دل میں نیت کر لیں ہم ضروری، دیکھیں غریب بھی ہو سکتا ہے امیر بھی ہو سکتا ہے صاحب استطاعت بھی ہوتا ہے، آپ اللہ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ خود راستے پیدا کر دے گا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کسی اور غریب کا یہ کام کرا دوں گا یا کرا دوں گی۔ یہ کر کے دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، پنجتن پاک کے صدقے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور بھی بتاؤں گا، لیکن رمضان میں اگر موقع ملا مجھے تو خواتین و حضرات وقت اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے۔ آپ سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں، فیس بک انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے، میرے نام سے جتنی آئی ڈیز چل رہی ہیں سب فیک، جھوٹ، فراڈ ہے، اور ٹکر بھی چل رہا ہے آپ کی اسکرین پہ۔ تو خواتین و حضرات مجھ تک اپروچ کرنے کا سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ علاوہ چینل کے ARY کے، آپ میرا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی۔ ابھی رمضان کی یعنی منگل تک تو وہی روٹین چلے گا، شام کے 3 بجے سے 2:30 سے لے کے دوپہر کے شام کے 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، مگر پہلے روزے کے بعد، پہلے روزے سے یعنی رمضان المبارک سے یہ ٹائم ہو جائیں گے شارٹ، اور دوپہر کے 2 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے رمضان المبارک میں پرائیویٹ کنسلٹیشن کے لیے، کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ وہ نمبر ہیں ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی کے، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021، یہ آپریٹر کا نمبر ہے ہوٹل کا۔ تو رمضان المبارک میں دوپہر کے 2 بجے سے شام کے 5 بجے تک، اور جو اوورسیز لوگ کریں وہ بھی انہی ٹائموں میں کریں گے، اور انہی 2 نمبروں کے علاوہ کسی نمبر پہ نہ کیجیے گا۔ اور جب غیر ممالک سے آپ کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، اور کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو خواتین و حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان اور پاکستانی قوم پر اور امت مسلمہ پر، اور خصوصاً میرے پاکستان پہ اللہ تعالیٰ رمضان کے تقدس اور حرمت کے صدقے اپنا خاص کرم کر اور میرے ملک کے لیے بہتریاں پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی افواج کو مضبوط کر، اس کو معاشی دفاعی لحاظ سے مضبوط و توانا بنا، اور اللہ تعالیٰ جو اس ملک کے لیے برا سوچتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے ہفتے بلکہ میں یہ کہوں گا پیشگی طور پہ رمضان المبارک ماہ سیام تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ مبارک بھی کرے اور ان کے لیے خیر و عافیت لے کے آئے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔